اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جنگل میں ہے اور وہاں جنگل میں وہ تھکا ہوا ہے اور آرام کرنے کے لیے تھوڑے وقت کے لیے لیٹ گیا، اچانک سے اس کو نیند آ گئی، لیکن اس کے ساتھ میں اس کی ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ اونٹنی بھی گم ہو گئی اور اس اونٹنی پہ اس کا تمام سامان لدا ہوا تھا، وہاں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اب اس کا موت کا منتظر ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اب اس کو موت آ جائے، لیکن کیا دیکھتا ہے اچانک سے جو اونٹنی گم ہوئی ہے وہ اونٹنی اس کو مل جاتی ہے۔ تو بتاؤ جو بندہ موت کا انتظار کرتا ہے، موت کا منتظر ہوتا ہے، وہ اچانک سے اس کی گمی ہوئی اونٹنی مل جائے تو اس کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا ویسے ہی جب بندہ مومن اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میرا رب اتنا ہی خوش ہوتا ہے جیسے کہ اس اونٹنی کو ملنے پر وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اتنا ہی رب اپنے بندے کی توبہ پر جو ہے خوش ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا اس کے متعلق کہ بندہ مومن کون نیک ہے؟ جو مسلسل نیکی کرتا ہے وہی نیک ہے، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد جو نیکی کرتا ہے وہ نیک ہے؟ تو پھر بزرگ نے جواب دیا کہ گناہ ہو جائے ماضی میں، لیکن پھر وہ بندہ ان گناہوں سے توبہ کر لے اور مستقبل کے لیے ارادہ کرے کہ وہ اب گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ نیکی کرتا چلا جائے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندگی محسوس کرے، تو فرمایا کہ وہ اس بندے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے جو مسلسل نیکی کرتا جاتا ہے، اس لیے کہ رب اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد جو اس نے گناہ کیے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب بندے مومن اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے تو میرا رب اس بندے کو بدلہ یہ دیتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ایک تو گناہ کیے، اب ان گناہوں کو وہ نیکی میں تبدیل کر رہا ہے۔ کوئی بندہ زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ کر دے، اس کے گناہ اتنے ہو کہ جو درختوں پہ پتے ہوں ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس کے گناہ ہوں، سمندر کے جھاگ سے زیادہ اس کے گناہ ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ اس کے گناہ ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر بندے مومن زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور درختوں کے پتوں سے زیادہ بھی اگر بندہ گناہ کرے، اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ زمین آسمان کے درمیان کا جو پھیلاؤ ہے اس کو اپنے گناہوں سے بھر دے اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور آ کر کہے کہ یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، مولا تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تیرے رحیمی و کریمی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زمین آسمان کا پھیلاؤ تو بہت ہو گیا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس زمین آسمان کے درمیان جو جگہ ہے اس کو اپنے گناہوں سے پر کر دے، اس کو بھر دے، اور پھر اپنے رب کے حضور ایک مرتبہ آ کر کہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں اور اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد سینہ جوری بھی دکھاتے ہیں۔ ایک تو گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ گزار دیتے ہیں، آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ بھی گزار دیتے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، استطاعت کے باوجود کبھی حج کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ بندے مومن ارادہ تو کم سے کم کر لے کہ میں ایک دن حج ضرور جاؤں گا، بیت اللہ کا طواف ضرور کروں گا، ارادہ بھی نہیں کرتے، تمام گناہ کرتا رہتا ہے بندہ، لیکن اس کے باوجود وہ حق درمی بھی دکھاتا، اور اس کی بے شرمی کیا کہ لوگوں کے سامنے بڑا نیکوکار بنتا ہے، یہ اس کی حق درمی و بے شرمی ہے۔ ایک تو گناہ کرتے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندگی نہیں کرتا، بندے مومن کے اپنے گناہوں پر شرمندگی کرنا یہ بھی اس کی توبہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بندے مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض ہی کیا، زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش طلب کرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا جن کا نام حضرت معاذ بن جبل ہے۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی امت کا جھنڈا جس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اسی کا نام معاذ بن جبل ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنے قریب بلایا اور اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ معاذ یہ جو زبان ہے بدن کے اعضاء میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ، لیکن یہ ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو عزت بھی ملتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان رسوا بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی کو دعا دیتا ہے، کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کی زبان کے ذریعے وہ عزت پا لیتا ہے، لیکن اسی زبان سے اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ رسوا ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں بھی اس کی نافرمانی لکھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ زبان ایک بدن کا ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عزت بھی حاصل کرتا ہے اور ذلت بھی حاصل کرتا ہے، تو یہی معاذ بن جبل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور کہا کہ معاذ اگر تم سے پوشیدہ طور پہ جو گناہ ہوئے ہیں ان کی پوشیدہ طور پہ ہی معافی مانگنا، اور جو تم سے اعلانیہ گناہ ہوئے ہیں، ظاہری میں جو لوگوں کے سامنے گناہ ہوئے ہیں ان کو اعلانیہ ہی ان کی توبہ کرنا۔